السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ابھی کہانی اسٹار۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ جلدی سے دوپٹہ ٹھیک کرتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ سامنے ہی اس کا چچا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے سلام کرتے ہوئے پیچھے غور نہ کیا۔ جب وہ اندر آئی تو دروازہ بند کرنے لگی۔ اچانک پیچھے سے وہ سگریٹ کے کش لگاتا ہوا دروازے پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی چچا سے پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ اس کے چچا نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ کون ہے۔ اس کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں چھوڑتا ہوا اس کے چچا کی طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، اس کو لے جاؤ۔ چچا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ کبھی اپنے چچا کو دیکھتی، کبھی سمیر زادے کو دیکھتی۔ اس کی کلائی پکڑ چکا تھا۔ وہ کانپتی ہوئی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی اور کہنے لگی، چچا کہاں لے کر جا رہا ہے یہ مجھے؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، تمہارے چچا سے خرید چکا ہوں تمہیں، میری جان چلو میرے ساتھ ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے نہیں جانا، لیکن وہ کہاں اس کی سن رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ وہ حلق کے بل چیخ رہی تھی، روتے ہوئے بار بار کہہ رہی تھی، مجھے نہیں جانا، مجھے چھوڑ دو۔ وہ اپنے چچا کو پکار رہی تھی۔ رات کے اس پہر ہر طرف اس کی چیخیں گونج رہی تھی۔ اچانک وہ اسے اس جگہ پر لے آیا جسے دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ تو اس کو عجیب سی ویرانی حویلی میں لے کر آیا تھا۔ وہ اس سے ڈر رہی تھی، گھبراہٹ سے برا حال تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چچا اس کے ساتھ ایسا کریں گے۔ بچپن میں ہی یتیم ہو گئی تھی، لیکن اب چچا نے یہ سب اس کے ساتھ کیا تھا۔ یہ لڑکا اس کے کتنے دنوں سے پیچھے پڑا ہوا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ سب اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ اس کی کلائی پکڑ کر اس ویران حویلی میں لے کر آیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی اسے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ خالی ویران حویلی، وہ اسے ایک کمرے میں بند کر کے چلا گیا۔ اسے سینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس کی غلطی بس یہ تھی کہ اس دن وہ اس کے پیچھے آیا تھا اور اس نے تھپڑ لگا دیا تھا۔ اس کے بعد وہ پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ نہ جانے رات کا کون سا وقت تھا۔ دروازہ کھلا۔ وہ ڈر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے پاس آیا اور اس کی گال تھپ تھپ پانے لگا، لیکن وہ بے ہوش تھی۔ اس نے دھیرے سے بازوؤں میں اٹھایا اور ایک روم میں لے کر آ گیا۔ اسے اٹھانے لگا، لیکن وہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے ایک دم سے غصے میں اس کو پکارا۔ وہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، اٹھو، جلدی کرو، بات کرنی ہے تم سے۔ لیکن وہ کہاں اس کی باتیں سمجھ پا رہی تھی۔ اچانک دماغ میں دھماکہ ہوا۔ وہ ایک دم سے اس کے بازو سے چپک گئی اور کہنے لگی، اس کمرے میں کچھ تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ اسے خود سے چپکا دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اچانک اسے خود سے الگ کرتا ہوا کہنے لگا، میرے ساتھ یہ ڈرامہ بند کرو، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، نکاح کرنا ہے مجھ سے تمہیں، سب کو لایا ہوں، چلو میرے ساتھ ہے۔ وہ اس وقت بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا دوسرا راستہ نہیں ہے۔ وہ بھی کچھ بولے بغیر اس کے ساتھ چل دی، لیکن اسے کیا معلوم تھا نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نکاح کے بعد پھر سے وہ اسے کمرے میں بند کر کے چلا گیا۔ وہ اکیلی رہ کر ایسے لگ رہا تھا پاگل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہو بھی کچھ یوں ہی رہا تھا۔ وہ جب بھی اپنے شوہر کو دیکھتی تو ڈر جاتی تھی۔ آخر وہ رائمہ کو اس حویلی سے اپنے گھر لے آیا۔ اس کا گھر بھی بہت بڑا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی اس کے پیچھے چل رہی تھی، خود میں سمٹی ہوئی تھی۔ وہ غصہ اور نفرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈرتی ہوئی کہنے لگی، عاصم مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ چونکا تھا اس کے منہ سے اپنا نام سن کر۔ اس نے سگریٹ ہاتھوں میں مس لی اور غصے میں کہنے لگا، آج کے بعد میرا نام مت پکارنا۔ اس کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس گھر میں آ کر اسے اور اذیت نے گھیر لیا تھا۔ وہ کبھی اس کا خیال نہیں کرتا تھا، بس اپنی مرضی سے رکھتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ پاگل ہو جائے گی۔ آج رات کے 2 بج رہے تھے مگر وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اچانک سے گھر میں کچھ لوگ گھس آئے۔ ایک کہنے لگا، یہ عاصم کی بیوی ہے، اٹھا لو اس کو۔ وہ ڈرتی ہوئی پیچھے ہو رہی تھی، نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ایک نے غصے میں اس کی کلائی دبوچ لی۔ وہ ڈر رہی تھی، چیخنے لگی۔ اچانک سے وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی طرف لے جانے لگا۔
اس نے اس شخص کے ہاتھ پر ناخن کاٹ دیے۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے ایک تھپڑ رسید کیا اور اسے لے گیا۔ جب عاصم گھر میں داخل ہوا تو گھر کی حالت دیکھ کر اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ وہ رائمہ کو آواز دینے لگا مگر وہاں اس کی چوڑیاں ٹوٹی پڑی تھیں۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھنسائے ارد گرد دیکھنے لگا، اچانک چلانے لگا، اسے پکارنے لگا۔ پھر وہ غصے میں وہاں سے نکلا۔ اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا، آج کل اس کی کس کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی۔ اس نے پولیس کو کال کر دی تھی۔ 2 دن گزرنے کے بعد آخر وہ وہاں پہنچ گیا پولیس کے ساتھ۔ جب وہ اس عجیب سے کمرے میں داخل ہوا، رائمہ کو رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے بھاگ کر گیا۔ اس کا چہرہ ایک سائڈ کی طرف ہوا پڑا تھا۔ وہ بے ہوش تھی، اس کی رسیاں کھولتے ہوئے اسے پکار رہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ رائمہ پلیز اٹھو، رائمہ دیکھو میں آیا ہوں۔ اس نے ساری رسیاں توڑ کر اس کے باہوں میں اٹھا لیا اور اس خوفناک جگہ سے باہر لے کر آ گیا۔ سیدھا اسے ہاسپٹل لے گیا۔ اس کا جسم بالکل بے جان لگ رہا تھا، اسے کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ ایسی حالت دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا تھا وہ لڑکی اس کی زندگی میں کتنی اہم ہو چکی تھی۔ اچانک سے اس کی چیخیں سنائی دینے لگی۔ وہ گھبرا گیا اور جلدی سے اندر کی طرف جانے لگا۔ نرس نے روک دیا۔ وہ غصے میں کہنے لگا میری بیوی کے ساتھ کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ جانے دیں، میں نے اپنی بیوی کو دیکھنا ہے۔ وہ نرس کو دھکا دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تھپڑوں کے نشان، اس کے ہاتھوں کے ناخن۔ اس نے اب غور سے دیکھا تھا اس کی حالت پر۔ اس نے بے دردی سے اپنی ڈرپس اتار کر پھینکی تھی۔ نرسوں نے پکڑ کر رکھا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن لگایا جس سے وہ بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ وہ وہیں کھڑا دیکھ رہا تھا، دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا آگے جانے لگا۔ ڈاکٹر کہنے لگی پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ وہ باہر آیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے اسے بلایا۔ ڈاکٹر کہنے لگی دیکھیں مسٹر عاصم، آپ کی وائف کو بہت ٹارچر کیا گیا ہے۔ ان سے شاید ایسی باتیں کی گئی ہیں جس سے انہیں بہت تکلیف ہوئی ہے۔ وہ ڈپریشن میں ہیں اس وقت اور یہ ان کے بچے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ عاصم کو کچھ ہوا تھا بچے کا نام سن کر۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ خوش ہو یا اداس ہے۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اس نے بے بسی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا۔ کافی ٹائم بعد وہ روم میں گیا۔ وہ اسٹریچر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر عاصم پر پڑی تو اس نے دھکا دیا اور چیخنے لگی دور رہو مجھ سے، میرے پاس مت آنا۔ وہ چیخ رہی تھی اور حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نرسیں آ گئی، انہوں نے اسے انجیکشن لگایا جس سے وہ بے ہوشی میں چلی گئی، لیکن اس وقت اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کو کہنے لگا وہ ایسے کیوں کر رہی ہے؟ ڈاکٹر نرمی سے کہنے لگی انہیں ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ چند دن بعد وہ اسے گھر لے کر آ گیا، لیکن وہ ہر وقت ڈرے سہمی رہتی تھی۔ آج وہ دیر سے گھر آیا۔ جیسے ہی وہ روم میں داخل ہوا ایک دم سے وہ اس پر جھپٹ پڑی، اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کیا ہوا ہے؟ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی بہت برے ہو، میں تکلیف میں ہوں، مجھے درد ہے، محسوس کرو وہ درد کو۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ رائمہ کے گرد بازوؤں کا حصار بنایا ہوا تھا، اسے سینے میں چھپا لیا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، کچھ نہیں ہوگا میری جان، میری زندگی۔ اس کے سر پر بوسہ دیا، اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اسے دور نہیں ہوتی تھی، ہر وقت اسے چپکی رہتی تھی۔ آج اس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ کہتا رہا کہ ہاسپٹل لے چلتا ہوں، لیکن اس نے منع کر دیا اور کہنے لگی نہیں، کہیں نہیں جانا، بس یہاں پر ہی رہنا ہے۔ اس نے کہا اوکے ٹھیک ہے، نہیں جانا، لیکن رات کے وقت اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہو گیا اور کہنے لگی ان کا آپریٹ کرنا پڑے گا۔ اس نے سائن کر دیے۔ آج پہلی بار آنسو آئے تھے اس کی آنکھوں میں۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کوریڈور میں پھرنے لگا۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں بعد ڈاکٹر آئی اور کہنے لگی مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے پوچھا میری وائف کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اسے لگا اس کی دنیا وہیں تھم گئی ہے۔ آنسو نکلنے لگے۔ ڈاکٹر نے کمبل میں لپٹا ننھا سا وجود اسے پکڑایا۔ وہ روم میں آیا اور اس کے بے جان وجود کو دیکھنے لگا۔ بے ساختہ آنسو ٹوٹ کر گر رہا تھا۔ اس نے سچ میں ہی اسے کھو دیا تھا جسے وہ بہت چاہتا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کے بے جان ہاتھ کو پکڑ کر بوسہ دیا۔ اس وقت وہ اذیت کی حدوں پر تھا، پھر سے تنہا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ اس کے بعد اس نے شادی نہیں کی تھی، اکیلا رہنے لگ گیا تھا۔ اسے اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی اور اب اسے احساس ہوتا تھا مذاق مذاق میں ہی وہ کتنی محبت کر بیٹھا تھا اس لڑکی سے۔ وہ اسے اداس کر گئی تھی۔
اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہو تو ایسی مزید کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔